حضرت آدم کہاں تھے؟ نہیں بولو نا کہاں تھے؟ جنت میں. وہاں حضرت آدم جنت میں تھے. وہاں نماز تھی. ارے بولو نا نماز تھی. روزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے آدم کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا میں اکیلا ہوں. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. پورا مجمع بولے گا عورت کا نام حضرت حوا علیہ السلام. پھر اللہ نے خود نکاح پڑھائے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پڑھانے والے کون؟ اچھا نکاح پڑھانے کے بعد حضرت آدم قریب ہونے لگے. کس کے قریب ہونے لگے؟ حضرت حوا کے. کیونکہ نکاح ہو گئے, شادی ہو گئی, اب ہسبینڈ وائف کے قریب ہوں گے. اب حضرت آدم ہسبینڈ اور حضرت حوا وائف ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے فرمایا آدم تم زوج, تم ہسبینڈ بن گئے, حوا وائف بن گئی. اب جب حضرت آدم حوا کے قریب جانے لگے اللہ نے فرمایا نہیں. تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ نکاح تو آپ نے پڑھا ہے, پھر میں قریب کیوں نہیں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا مہر دے دو. اب حضرت آدم علیہ السلام بڑے ٹینشن میں. کہاں تھے؟ جنت میں. حضرت حوا کہاں تھی؟ جنت میں. مہر میں کیا دے؟ کیونکہ حضرت آدم اگر کہے کہ یہ پوری بلڈنگ تیری تو حضرت حوا کہے کہ وہ بلڈنگ تیری. بھائی جنت تو دونوں کے پاس ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا دوں, مہر دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم جنت میں ہو, میرے آخری نبی آئیں گے, ان کا نام محمد ہوگا, مصطفیٰ ہوگا, مجتبی ہوگا, مرتضی ہوگا. اس نبی پر 20 مرتبہ یہاں درود پڑھ لو, مہر ادا ہو جائے گا اور حوا کے پاس جانا حلال ہو جائے گا. حضرت آدم نے جنت میں ہمارے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھا. تو نکاح پہلی عبادت. بولو نکاح. آخری عبادت کیا ہے بھائی؟ پہلی عبادت کیا ہے؟ نکاح. بھائی میرا منہ مت دیکھو, میں اکیلا شادی کر کے نہیں بیٹھا ہوں. آخری عبادت کیا ہے؟ وہ بھی نکاح. ہم مریں گے. بولو ہاں, بولو ہم مریں گے. ارے بولو نہ مریں گے. اب تو ایسا گھبراتے ہو, یہاں موت نہیں آتی ان میں, تو میں بھی یہیں رہ جاؤں. اور رویل پارک کے بنگلے میرے کو بھی اچھے لگے, رہ جاؤں. حسن بھائی کچھ کرتا میرا, تو کچھ مت کر, تو خالی ٹوکیو کا پیسہ دے دے. بڑا کنجوس ہے بھائی, کیسا کنجوس پیدا ہوا بھائی یہ حسن چاچا اسکول والا. حالانکہ میرے 25 سال کے دونوں دوست تھے, 25 سال پرانے دوست تھے, مگر کیا بولو, چلو آگے نہیں بولتا, کچھ بھی نہیں بولتا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. آخری عبادت بھی نکاح. ہم مریں گے, بولو انشاءاللہ. پھر جنت میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ. اور جنت میں ہم اپنے پلنگ پہ سوئے ہوں گے. بھائی جنت کا پلنگ تو جنت کا پلنگ ہوگا, ہم آرام سے لیٹے ہوں گے. اللہ کی آواز آئے گی تیرا نکاح پڑھانا ہے, تیری شادی کرنا ہے. تو بھائی جو پلنگ پہ سویا ہوگا اس کو پتا چلے کہ نکاح ہونے والا, تو کیا کرے گا؟ اٹھ کے بیٹھے گا نا. تو جیسا بیٹھنے جائے گا اللہ کہیں گے کائے کو کانا دنیا میں نکاح ہوا تو مسجد میں بھاگ کے گیا تھا. اللہ کہیں گے یہ جنت کا نکاح ہے. لیٹا رہے گا, حوریں آتی رہے گی, میں نکاح پڑھاتا چلا جاؤں گا. لیٹا رہے گا, حوریں آتی رہے گی, حوریں آتی رہے گی, میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 27. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے سارے جنتی اپنے پلنگ پر اپنے مسیریوں پر لیٹے ہوں گے, وہ لیٹے ہوں گے, حوریں آتی رہے گی اور اللہ نکاح پڑھواتے رہیں گے. بولو نکاح پڑھانے والا اس وقت بھی کون ہوگا؟ تو اول عبادت بھی نکاح, آخری عبادت بھی. اور کل وہی نکاح ہونے والے, دعا کرو نا اللہ قبول فرما لے ہوئے. لیکن نکاح پہ ایک بات بتاؤں گا اور بات ختم کروں گا, لیکن تھوڑا 10 منٹ جائے گی, چلے گا نا آپ کو؟ حسن بھائی چلے گا 10-15 منٹ, سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ تاکہ ہم کو یہ جو واقعہ میں سناؤں گا نا, اس میں نکاح بھی آ گیا. بولو کیا آ گیا؟ نکاح بھی آ گیا. اللہ سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا. اور کیا کام ہم کو کرنا ہے تاکہ یہاں سے اٹھے تو وہ کام لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. آخری واقعہ سن لو, بات ختم کرتے اس پر. نکاح کی بات اچھی لگی آپ کو؟ خوش ہو نا نکاح میں؟ نہیں ہو تو ہو جاؤ, ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. آئی لو یو بولنے کا نا, اس میں کیا بیوی کو خوش کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے؟
کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں خوش ہوئے نا، دیکھو کبھی بھی ایک بات یاد رکھنا، کوئی کام ہم سے نہیں ہوئے. کوئی ہوتا ہے کہتا مولانا بول دیا آئی لو یو بولنے کا، تھپڑ مارتی ہے کائے کا آئی لو یو بولنے کا. میں کہتا ہوں بھائی کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے، ہر کام ہو سکتا ہے. کون کون کرنے کو تیار ہے؟ پیسہ چاہیے پیسہ، ہاں اس کے لیے بھی راستہ ہے. اپنے جان کی حفاظت چاہیے، راستہ ہے. بیوی کنٹرول میں آ جائے، راستہ ہے. اور ہمارے پاس گھر میں چین سکون ملے، راستہ ہے. پوچھو نا، اس کو پوچھو جو کریٹر ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ بھائی کمپنی سے گاڑی لو، شو روم سے آپ نے گاڑی نکالی، باہر آئے اور آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، 5 منٹ کے بعد گاڑی رک گئی، کس کے پاس جاؤ گے؟ میکینک کے پاس جاؤ گے؟ نہیں. پیٹرول پمپ والے کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کہ گاڑی تو نے بنائی، کریٹر تو ہے، گاڑی تو نے بنائی، ابھی 5 منٹ ہوا، تو ہمارا کریٹر کون ہے؟ تو اللہ کو بولو نا کہ اللہ یہ مصیبت میں پھنسا ہوں، یہ حالت میں پھنسا ہوں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرا بندہ میری بندی جب پریشانی میں ہو، اللہ فرماتے پیار سے میرے کو پکار لینا، میرے دربار میں دیر تو لگے گی مگر اندھیر کبھی نہیں ملے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال، اے دکھی، ارے جان میں پریشان، مال میں پریشان، آبرو میں پریشان، اللہ فرماتے ادھر ادھر مت جا، ایک بار مجھے پکار لے، اللہ فرماتے تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو بولو کون کون تیار ہے؟ میں واقعہ سنانے آ رہا ہوں، ایک جوان کا واقعہ سناؤں گا. میں نے کہا نا یہ واقعے میں ہم کو سب نتیجہ مل جائے گا، یہاں کا بیان مکمل ہو جائے گا اور اللہ کل کے نکاح کو بھی مبارک کریں گے انشاءاللہ. واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سناٹا ہے. بولو رات کا، آواز نہیں آ رہی آپ کی، دیکھو میں جلدی ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو رات کا سناٹا. جیسے مثال کے طور پر رات کے 1 بجے ہو، 2 بجے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا، کچھ کام ہوگا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑے، جوان کھڑے، اتنا کپڑا پہنا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، مطلب غریب ہے. وہ جوان کیسے ہے؟ لیکن جوان ہے، غریب ہے، پہننے کے پورے کپڑے. اچھا ان کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ربیعہ. دیکھو رابعہ عورت کا نام ہوتا ہے، یہ صحابی ہے، مرد ہے، نام کیا ہے؟ ربیعہ. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دروازہ کھولا رات کے سناٹے میں. اب کسی کے بھی گھر کے سامنے کوئی جوان کھڑا ہو تو سوال پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ہمارے نبی نے بھی پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ، ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کائے کو کھڑے ہو جوان؟ ہاں، اور میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ تو ربیعہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ کو آرام کرنا ہے آرام کرے، میں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ آدھی رات کو آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو کوئی ہوگا نہیں، میں آپ کا غلام بن کے تیار رہوں گا. اور حضرت ربیعہ نے کیا کہا معلوم؟ سارے لوگ دین میں آپ کی خدمت کرتے ہیں بھائی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سلمان، سارے صحابہ دین میں خدمت کرتے ہیں. ارے رات کو میرے نبی کو کوئی کام یاد آئے، دروازہ کھولے، قدم بڑھانا نہیں پڑے، ربیعہ ہے، غلام بن کے وہ آپ جو کہو گے وہ میں کام کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا کب سے کھڑے ہو؟ کب سے نہیں، کتنی راتوں سے کھڑا ہو، تو آج آپ نے دروازہ کھولا تو میں مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو اتنا پیار آیا. اب جب بھی رات کو ہمارے نبی دروازہ کھولے، بولو سامنے کون؟ آواز نہیں آ رہی، کون؟ ربیعہ. بولو کون؟ اور ہمارے نبی کام کے لیے بھیجے، کبھی کہے جاؤ پانی لے کر آؤ تو ربیعہ پانی لینے کے لیے دوڑے، کبھی کہے فلاں کو بلا کے لاؤ تو ربیعہ دوڑے، کبھی کہے اس کو یہ پیغام پہنچا دو، اس کو وہ پیغام پہنچا دو. اتنا حضرت ربیعہ کام کرے کہ فرماتے تھے اے مدینہ والو تہجد پڑھو، تہجد پڑھو، میں وہ ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کام کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اچھا ایک رات کیا ہو گیا معلوم؟ ایک معاملہ الگ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، وہی رات کا 1-2 بجے کا سمے ہوگا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون؟ تو ربیعہ نے فوراً کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نبی بتاؤ مجھے کیا کام کرنا؟ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اندر آؤ، گھر میں آؤ. تو حضرت ربیعہ آئے، ہمارے نبی نے کہا گھر میں آؤ. نہیں اللہ
گھر میں آنے کی بات نہیں کرنے کا. حضرت ربیہ نے فرمایا میرے نبی میں پورا پسینے میں ہوں اور میرے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں. آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں آپ کے تلوے کو چومتے ہیں. آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک اترتا ہے. آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے. وہ میں تو بہت میرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے, بدن پہ پسینہ بھی ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, میں گھر میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیہ آؤ اندر آؤ. اب حکم ملا تو حضرت ربیہ اندر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو ہاتھ دھو لو. حضرت ربیہ نے یوں ہاتھ دھوئے. چلو کھانا ہے, کھانا کھانے بیٹھو. میرے پیارو ہمارے نبی سامنے بیٹھ گئے, ربیہ ادھر بیٹھ گئے, کھانا شروع ہو گیا. لیکن سچ بتاؤ کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو بھائی کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو لقمہ دھیرے دھیرے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ کبھی میرے سامنے بیٹھنے سے بھاگتے, یہ معلوم ہے یہ بیان میں بولے گا. آج میں ادھر جا رہا تھا حسن بھائی کے پاس بیٹھنے, کہا تو ادھر بیٹھ جانا, وہاں پنکھا چلتا ہے پنکھا چلتا ہے. میں سمجھ گیا کہ بھائی کو کھانا بہت ہے. تو اب اللہ کے رسول کے سامنے کھانا مطلب ربیہ ایک لقمہ کھاوے پھر شرماوے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ کھاؤ, آرام سے کھاؤ. حضرت ربیہ نے کھانا کھا لیا تو جانے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھا لیا, اب میں جاؤں باہر کھڑا ہو جاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا باہر کھڑے مت ہونا, ابھی تہجد کی نماز پڑھوں گا, میں پڑھاؤں گا, تم اکیلے میرے ساتھ میں پڑھو گے. بولو سبحان اللہ. حضرت ربیہ تو حیران ہو گئے کہ سارے صحابہ نے فجر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, وتر پڑھی, اور ہمارے نبی کے پیچھے عید کی نماز پڑھی, جمعہ کی نماز پڑھی, جنازے کی نماز پڑھی. لیکن میں اکیلا ہوں جو میرے نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھوں گا. حضرت ربیہ نے وضو کیا اور ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی. بولو اللہ اکبر. ہمارے نبی نے شروع کی. اب ہمارے نبی بھی تہجد میں روئے اور حضرت ربیہ بھی. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے کہ نہیں روتے تھے؟ اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی ہانڈی پر پانی گرم ہوتا ہے, ایسی آہیں نکلتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے تہجد کا حکم دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روئے جا رہے ہیں. بولو نا رائٹ میں کون ہے؟ ایک ہی مقتدی, ایک ہی کون؟ اچھا تہجد کی جب نماز پوری ہو گئی نا تو ہمارے نبی نے کہا ربیہ آگے آ جاؤ, آگے بیٹھ جاؤ. اب ہمارے نبی ایسے بیٹھے, ربیہ ایسے بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ مانگو, تہجد کا وقت ہے, کیا مانگتے ہو مانگو. تو ربیہ نے کہا کہ میرے کو مانگنا کچھ بھی نہیں ہے, میں تو خدمت کے لیے آتا ہوں, آپ کی خدمت کے لیے آتا ہوں, میں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ربیہ مانگو, تہجد کا وقت ہے. اللہ نے نام لے کر کہا ہے کہ ربیہ کو کہو مانگے, آج جو مانگیں گے اللہ اسے عطا کر دیں گے. دینے والا کون؟ اچھا اگر ہم وہ جگہ پہ ہوتے تو آج پوری ان کی زمین اپنی ہوتی, سب زمین مانگ لیتے, ایک بھی ٹکڑا چھوڑتے نہیں. ہمارے نبی نے کہا ربیہ مانگو. ربیہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول میں مانگنے تھوڑی آیا, میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نام لے کر کہتے مانگو. معلوم ہے ربیہ نے کہا میرے کو مانگنا ہی ہے. ہاں مانگنا ہی ہے. ربیہ تھوڑا اور آ گیا ہے, اور آ گیا ہے. ہمارے نبی کا ہاتھ تھا, دیکھو یہ ہمارے نبی کا ہاتھ, اس پر اپنا ہاتھ رکھا, کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے محمد چاہیے, مجھے محمد چاہیے. بولو کیا کہا؟ مجھے محمد. کیا گھڑی ہوگی وہ ہمارے نبی کا جو رونا ہوگا, جو رونا ہوگا. ربیہ کا پھوٹ پھوٹ کے رونا ہوگا. ہاتھ پکڑ کے کہا نہ بڑے کپڑے چاہیے, نہ کوئی میرے کو زمین چاہیے, نہ جائیداد چاہیے. بولو ساتھ میں بولو مجھے چاہیے تو محمد. بس اتنا کہا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ربیہ تمہیں محمد چاہیے؟ میں کہاں اللہ کے رسول مجھے آپ چاہیے, دنیا میں بھی آپ چاہیے, آخرت میں بھی آپ چاہیے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربیہ ایک کام کرنا ہو. کتنا کام؟ آواز نہیں آ رہی, کتنا کام؟ تو ربیہ نے فرمایا ایک کام 100 کہو سب کروں گا, مگر آپ چاہیے, محمد چاہیے. اس وقت ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا تھا ربیہ تم اکیلے نہیں, وہ ایک کام جو میں بتا رہا ہوں نا تم کرو گے یا کوئی بھی کرے گا, میرا کوئی بھی امتی کرے گا, اور کہیں کا بھی رہنے والا ہوگا, اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوگا, ایک کام کرنا ہے, کوئی بھی کرے گا,
کہیں کا رہنے والا ہوگا, کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوگا, ایک کام کرے گا, وہ قیامت کی ہر منزل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. بولو سبحان اللہ. پہلے میں پیدا ہوا, آنکھوں کو کھولا, حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھئی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفسیں کتنی شاندار ہوتی ہے, تو سوچو جب دنیا والوں کی آفسیں اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. بولو سبحان. تو حضرت آدم نے سب سے پہلے, پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے. ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا. چلو عرش دیکھا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا. صرف دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت. اچھا آپ جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا, ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے, درخت ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے لمبے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا. نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور. بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا. بھائی ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا. چاہیے ایسا ہے کرتے ہیں, اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو. ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. آخری چیز سب سننا, حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں, بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے, آنکھوں کو کھولا, کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 7 آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام
فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے. جو شروع سے ہم بات لے کر چلے, اب سب پورا کانٹیکٹ توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا. بھائی عرش کو دیکھا, 7 آسمانوں کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جنت کے درختوں کو دیکھا, حور کو دیکھا. حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے, بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں, میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا, میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے, ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا, ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. تو عرش کے پائے پر محمد کا نام, 7 آسمانوں پر کن کا نام؟ اب نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. اب سننا, سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو, بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو, کیونکہ نمبر 3 بہت پیارا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں, میں جنت میں گیا, میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے محلوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا. ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا. ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے پتوں کو دیکھا. کیا فرماتے؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا, درختوں کی بات مت کرنا. حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا, میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ حور. اچھا حضرت آدم نے جب حوروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں تھا, اللہ نے مجھے حوریں بتائی. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے بہت سی حوروں کو دیکھا لیکن ہر حور کے گلے پر, بولو ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب آخری چیز پر سبحان اللہ سب بولو گے, بلکہ ساتھ میں بولو گے نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, بولو نعرہ تکبیر. آخری چیز پر حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے مجھے, بولو حضرت آدم فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے سجدہ مجھے کیا لیکن میں نے دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پر
سجدہ مجھے کیا. حضرت آدم فرماتے سجدہ مجھے کیا مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دین اسلام قاری احمد علی صاحب. میرے پیارو، ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ محمد. ہاں میں ابھی جلدی جلدی پوچھتا جاؤں گا، آپ لوگ صرف کیا بولتے جاؤ گے؟ محمد 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 صلی اللہ ہو. سارا مجمع ساتھ میں، کوئی بھی خاموش نہیں گا، سارا مجمع جواب دے گا. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ صرف زور سے بولتے جاؤ. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کس کا نام دیکھا؟ محمد. ساتوں آسمانوں پر کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے محلوں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے دروازوں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کی دیواروں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کے بہاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلستہ اور بوستہ میں کن کا نام دیکھا؟ ارے جنت کی ہواؤں میں کن کا نام دیکھا؟ ارے فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام دیکھا؟ محمد. حور کے گلے پر کس کا نام دیکھا؟ جنت کے درختوں پر کس کا نام دیکھا؟ ارے جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام دیکھا؟ بلکہ میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں کلمے میں کس کا نام دیکھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ میں بولو نا، ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ محمد. ساتھ میں بولو، ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ بولو محمد. ہماری اذان میں کس کا نام؟ ارے اذان میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ کوئی اگر اذان دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بولو اذان پوری ہوگی؟ کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے نا، کونٹائی والے ساتھ میں بولے نا. کلمے میں کس کا نام؟ محمد. اذان میں کس کا نام؟ محمد. اقامت میں کس کا نام؟ محمد. قرآن میں کن کا نام؟ محمد. زبور میں کن کا نام؟ محمد. تورات میں کن کا نام؟ محمد. انجیل میں کن کا نام؟ محمد. بلکہ میرے پیارے بولو نا، نماز میں کن کا نام؟ نماز میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ ہم لوگ جب التحیات پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اخیر میں کیا پڑھتے؟ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پہ آ کے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک صحیح فرض ادا ہوتا ہے. ارے میرے پیارو، اللہ بھی بتانا چاہتا ہے نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، اللہ اکبر. نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، ختم کریں گے محمد کے نام پر. وہ نماز اللہ قبول کرتا. شروع کر لے میرے نام پر، ختم کر لے محمد کے نام پر صلی اللہ ہو. میرے پیارو، یہ سب جگہ جو میں نے آپ کو بتایا کون نظر آئے؟ صحیح میں بولو نا، محمد نظر آئے نا. یہ سب جگہ پر ہم کو محمد نظر آئے. لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ عرش کے پائے پر محمد، اور آسمانوں پر محمد، اور قرآن میں محمد کا نام، حدیث میں محمد کا نام، جنت میں محمد کا نام، کلمے میں محمد کا نام، اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، اور ہمارے کونٹائی والوں کے چہروں پر کس کا نام؟ ہمارے کونٹائی والوں کے چہرے پر کن کا نام؟ ہاں، یعنی میں کب سے دیکھ رہا ہوں اشرف المولانا، کب سے دیکھ رہا ہوں سب لوگ کہے جا رہے ہیں محمد محمد محمد. ارے میرے پیارو، ہمارے نبی کی تو شان ہی شان ہے، عرش کے پائے پر محمد کا نام. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے، اگر میں نے اور آپ نے نبی کی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام؟ کہنا بہت آسان ہے، ایک آواز لگے گی، بہت زوردار آواز لگتی ہے. بولو نا، ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو، مصطفیٰ کا دامن نہیں جھڑوں گا. بلکہ میرے پیاروں میں ہمارے گجرات میں رہتا ہوں نا، بہت پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے، غوث پاک کا دامن تو کہا نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت علی کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن پکڑ تو صحیح.
پکڑا نہیں. اور اتنے بڑے بڑوں کا نام جھوٹا بولنے کا. ارے کونٹائی میں کسی کو لاکھ مرتبہ جھوٹا بول دے, کونٹائی میں کسی کو لاکھ مرتبہ دھوکہ دے دے, لیکن دھوکہ دینے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی ملے, دھوکہ دینے کے لیے ہم کو غوث پاک خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ملے, ارے دھوکہ دینے کے لیے ہم کو خواجہ نظام الدین اولیاء ملے, ارے دھوکہ دینے کے لیے نبی کے نواسے شہید کربلا حضرت حسین ہم کو ملے. شرم نہیں آئی ہم کو؟ اتنا آرام سے غوث پاک کا دامن تو نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرے گھر کے نیچے ایک آواز لگ رہی تھی, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا دامن. میں سچ بتاتا ہوں اللہ کی قسم, میرا اس وقت گھر چوتھے مالے پر میرا گھر تھا, ابو سہیل چوتھے مالے پر میرا گھر تھا. میں نے بھی کھڑکی سے چلانا شروع کیا, ہاں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہ میری بیوی دوڑتی دوڑتی کہا کیا ہو گیا؟ خیر بیوی کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا, میں بولا جا تو آرام کر, لیکن میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کیونکہ کسی کا بھی دامن تھام لو, قسم اللہ کی ہر دامن کے نیچے جنت کا راستہ نظر آئے گا. مصطفیٰ کا دامن ہو, نواسے کے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہو, حضرت علی کا دامن ہو, غوث پاک کا دامن ہو, خواجہ غریب نواز کا دامن ہو, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہو, خواجہ روشن چراغ کا دامن ہو, خواجہ صابر پاک کا دامن ہو, خواجہ امیر خسرو کا دامن ہو, ارے خواجہ قطب الدین کا دامن ہو, حضرت جنید بغدادی کا دامن ہو. اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے ولی کا دامن تھام لو, ہر دامن کے نیچے ہمیں جنت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. لیکن پہلے دامن پکڑو تو صحیح. صرف چلانے سے کام ہونے والا نہیں, بولو نا, چلانے سے کام ہونے والا, چیخنے سے کام ہونے والا نہیں, عمل کرنا پڑے گا. عمل بولو کیا کرنا پڑے گا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسا دیکھو یہ ابو سہیل بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہے, ذرا ایمان سے بتانا, یہ مائک سسٹم ہے نا, یہ مائک سسٹم میں اسے ہاتھ میں پکڑ لوں, اب میں چلا کر بولوں میں مائک نہیں چھوڑوں گا, آج قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگ کونٹائی والے آپس میں بات کریں گے غصے میں, آج نہیں چھوڑے گا. کیونکہ میں کیا کیا ہوں بولو. اچھا یہ مائک کہیں کونے میں پڑا ہو, میں ادھر کونے میں پڑا ہوں اور ہاتھ باندھ کر بولو مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, سب کہیں گے پاولی پاگل ہو گیا ہے, کہاں مائک پڑھانے کہاں بیٹھانے نہیں چھوڑوں گا. ہم نے آج تک مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں. ہماری زندگی میں پب جی چلتا ہے, یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. ہماری زندگی میں موبائل میں ٹک ٹاک چلتا ہے, یہ غوث پاک کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہے, ایک دوسرے کو ماں بہن کی ہم لوگ گالی دیتے ہیں, یہ کون سے اللہ کے ولی کا دامن ہے؟ ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے اور خاموش ہو جاتے, قرضہ لے کے بھول جاتے ہیں. کس کا دامن ہے؟ کتنوں کی زمین کو ہڑپ کر گیا, یہ کون سا دامن ہے؟ کتنی مرتبہ وراثت میں اپنے بھائی اور چھوٹے بھائی اور بہن کا حق نہیں دیا, یہ کون سا دامن ہے؟ کتنے یتیموں کو ستایا, یہ کون سا دامن ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی, یہ کون سا دامن ہے میرے پیارو؟ اس لیے آج دیکھو میری بات شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوگی, نہیں کڑوی لگتی ہے, لیکن اٹھ کے جانا نہیں. پیچھے کون ہے؟ دیکھو کیسے گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ جنات سے بہت عجیب ڈر لگتا ہے. ابو سہیل تو نے کبھی دیکھا نہیں؟ دیکھ وہ جنات کا ڈر اتنا لگتا. حالانکہ میں صحیح بتاؤں, اللہ نے نمبر 1 انسان کو دیا. کس کو دیا؟ نمبر 2 اللہ نے فرشتوں کو دیا, اور نمبر 3 اللہ نے جناتوں کو دیا. کمال 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. اور میرے پیارو آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, شاید سنا نہیں سنا, سب سے پہلے جو نبی بن کے دنیا میں آئے, نبی بن کر جو دنیا میں آئے سب سے پہلے حضرت آدم. بولو کون؟ حضرت آدم. ساتھ میں بولو گے کون؟ حضرت آدم. اور ان کو حضرت آدم کی کوئی امی نہیں, بولو حضرت آدم کی کوئی ماں نہیں, حضرت آدم کے کوئی ابا نہیں, بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کیا, اللہ نے روح ڈالی
اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو حضرت آدم زندہ ہوئے. اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسٹیچو تیار کیا, پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو گئے, جس کو قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل بنایا, پھر اللہ فرماتے میں نے روح ڈالی. بولو حضرت آدم زندہ ہو گیا. اچھا حضرت آدم کی امی بولو ماں, اور حضرت آدم زمین پر پیدا بھی نہیں ہوئے. آپ کو شاید معلوم ہوگا, نہیں معلوم ہوگا, ساتھ میں بولو نا, حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے, آسمانوں پر پیدا ہوئے. کہاں پر پیدا ہوئے؟ یعنی ان کا پیدا ہونا بھی عجیب, دنیا میں آنا بھی عجیب, بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کرے, روح ڈالے, اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ آسمانوں پر. اب آپ صرف حضرت آدم کی باتوں کو سننا اور ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولنا. بہت پیاری بات ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو گئے. بولو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو گئے. اب حضرت آدم خود فرماتے ہیں کہ میں زندہ ہوا, میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم فرماتے میں نے عجب عجب چیزوں کو دیکھا, بہت عجب عجب چیزوں کو دیکھا. حدیث پاک میں لکھا, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت آدم خود فرماتے کہ میں زندہ ہوا, میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں آسمانوں پر پیدا ہوا, میں نے عجب عجب چیزوں کو دیکھا. آپ انگلیوں پر گنتے جانا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے اللہ کی قسم, سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیا دیکھا؟ اللہ کا, اللہ کا عرش. اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں نا, اللہ کی آفس. بھائی آپ نے بڑے بڑے مالداروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا, بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول ہوتا ہے, اور بڑی بڑی دریا بچھی ہوتی ہے, اور کافی بھی رکھی ہوتی ہے, اور چائے بھی رکھی ہوتی ہے, ٹھنڈا بھی رکھا ہوتا ہے, اور بڑی کرسی پر وہ سیٹ صاحب بیٹھے ہوتے. بھائی آج دنیا کا معمولی مالدار, اس کی آفس اتنی شاندار ہے, تو اللہ کی قسم اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, ساتھ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کا عرش دیکھا. ساتھ میں بولو میں نے اللہ کا عرش دیکھا. سب توجہ دینا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا, اللہ نے مجھے زندہ کیا, میں نے اللہ کا عرش دیکھا. اور یہ بات ابھی پھر میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کو کھولا. بولو نمبر 1 کیا دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولیں گے. کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش دیکھا. چلو ٹھیک ہے, ابھی تو اللہ کا عرش دیکھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا ادھر ادھر دیکھے. اوہو, حضرت آدم فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا, کیونکہ آسمان پر پیدا ہوئے تھے, تو فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. اور پورے مجمع کو معلوم ہے اللہ نے آسمان کتنے پیدا کیے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی. نمبر 1 اللہ کا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 حضرت آدم اتنے خوش کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اوہو, کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اب حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ, میں نے جنت کو دیکھا. قرآن کریم میں لکھا ہے, قرآن کریم میں لکھا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. پھر پورا مجمع بولے گا حضرت آدم نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت کو دیکھا. بولو نمبر 3 جنت کو دیکھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں دیکھی. اب حضرت آدم آگے فرماتے اللہ اکبر, میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا.
بھائی جنت کو تو دیکھا لیکن جنت کے درختوں کو دیکھا. اب درختوں کو دیکھا اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ نہیں، بہت بڑے کمال کی بات ہے. ہم بھی جھاڑ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ اکبر میں نے جنت کا درخت دیکھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا درخت ایسا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے، 100 سال تک اپنا گھوڑا دوڑائے گا مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا. جنت کے درخت کتنے پیارے ہوں گے، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، سبحان اللہ بولو. نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 درختوں کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو نا بھائی، بولو نا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. حور سمجھتے ہو؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بول کے بات ختم کرو نا، کہیں یہاں تھوڑی حور بیٹھی ہے. دیکھتے ہو؟ بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے کن کو دیکھا؟ حوروں کو دیکھا. حور کو دیکھا. کچھ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. اور حور تو ہے نا جنت میں تو ملے گی نا. ارے آرام سے ہاں بولو نا، کہاں بیوی سن رہی ہے؟ جنت میں تو حور ملے گی نا، ملے گی نا. اللہ نے فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. تو حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 5 حوروں کو دیکھا. 5 چیزیں ہو گئی. اب آخری بات پر سبحان اللہ کہنا. حضرت آدم علیہ السلام تھے، کتنی چیزوں کو دیکھ چکے تھے؟ 5. اچانک اللہ کا حکم آتا ہے اے فرشتوں آؤ، تمام فرشتوں آؤ. سارے فرشتے جمع ہو گئے. اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو. بولو میرے آدم کو. یہ قرآن کریم میں لکھا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کو حکم دیا آؤ اور میرے آدم کو بولو سجدہ کرو. تو حضرت آدم نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کیونکہ سارے فرشتے آئے، اور صرف آئے نہیں بلکہ حضرت آدم کو. تو اگر آپ برابر سوچو تو کتنی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھی اب تک؟ نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کتنی چیزیں دیکھی؟ 6. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا، ہر جملے پر سبحان اللہ بولنا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 3 جنت کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 4 جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. اور نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. اور نمبر 6 حضرت آدم علیہ السلام نے صرف فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم کو سجدہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پورا مجمع پھر بولے گا کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ 6 چیزیں حضرت آدم نے دیکھی پیدا ہوتے ہی. جسٹ ابھی تو پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے 6 چیزوں کو دیکھا. مگر سوال یہ ہے کہ جب 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں نظر کیا آیا؟ بھئی دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کو بھی دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو بھی دیکھا. نمبر 3 جنت کو بھی دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں کو بھی دیکھا. نمبر 5 جنت کی حوروں کو بھی دیکھا. اور نمبر 6 فرشتوں کو بھی دیکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے آدم ابا نے جب 6 چیزوں کو دیکھا تو ان 6 چیزوں میں نظر کیا آیا؟ کون کون میرے ساتھ تیار ہے سبحان اللہ بولنے کے لیے؟ بولو بولیں گے انشاءاللہ کہ حضرت آدم کو نظر کیا آیا. تو سب سے پہلے حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی؟ اللہ کا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ قال آدم علیہ السلام رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم سب سے پہلے میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا. بولو سب سے پہلے میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا. عرش کے پائے پر بولو سبحان اللہ، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. پہلے نبی کون؟ حضرت
آدم، لیکن پائے پر کن کا نام دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی۔ نمبر 2 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ نمبر 2 کیا دیکھا؟ ساتوں آسمانوں کو دیکھا۔ کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے صرف دیکھا نہیں، ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا۔ کیا فرماتے؟ میں نے ہر آسمان کو دیکھا، ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا، ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں نے جنت کو دیکھا، تو جنت میں کیا ہوا؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم ہر جنت کی دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ آگے حضرت آدم نے وہ بڑے بڑے درختوں کو دیکھا۔ کیا فرماتے؟ ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور لمبے چوڑے درختوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے درختوں کی بات مت کرو، درختوں پر تو میں نے دیکھا، لیکن درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا، درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ پھر حضرت آدم نے نمبر 5 حوروں کو دیکھا۔ ارے بولو کس کو دیکھا؟ حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن۔ حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم اتنی خوبصورت حوریں اللہ نے مجھے بتائی، لیکن حضرت آدم فرماتے جو حور کو میں نے دیکھا ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا تھا۔ بولو ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا۔ اور آخری بات پر توجہ دینا، حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟ ساتھ میں بولو نا، کن کو دیکھا؟ فرشتوں کو۔ صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے نہیں بولو نا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم۔ حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں، سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، سجدہ تو مجھے کر رہے تھے لیکن ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔ بولو نا، ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، اب آپ لوگ صرف محمد بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ صرف محمد کہنا۔ عرش کے پائے پر کن کا نام بولو؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، عرش کے پائے پر کن کا نام بولو؟ محمد۔ ساتوں آسمانوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کی بہاروں میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے گلشن میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام؟ محمد۔ بلکہ یوں کہو حور کے گلے پر کن کا نام؟ محمد، اور فرشتوں کی پیشانی پر کن کا نام؟ محمد ہے۔ میرے دوستو بلکہ آپ تھوڑا غور کرو، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ ارے بولو نا، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساتھ میں بولنا، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ بولو محمد۔ ہماری اذان میں محمد، ہماری اقامت میں، بلکہ نماز بھی پڑھو تو محمد کا نام۔ بھائی نماز شروع کرتے نا اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ نماز ختم کس پر ہوتی؟ اتحیات پہ جا کے نماز ختم ہوتی ہے۔ جب اتحیات ختم ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ بھی فرماتے وہی نماز قبول کروں گا، شروع کرے گا میرے نام پر، ختم کرے گا محمد کے نام پر۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر جگہ آپ دیکھو نظر آئیں گے ہمارے نبی کا نام، کلمے میں تو ہمارے نبی کا نام، اذان میں ہمارے نبی کا نام، اقامت میں ہمارے نبی کا نام، نماز میں ہمارے نبی کا نام، قرآن میں ہمارے نبی کا نام۔ حضرت موسیٰ پر تورات اتر رہی ہے، اس میں محمد کا نام۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتر رہی ہے، اس میں محمد کا نام۔ حضرت داؤد پر زبور اتر رہی ہے، اس میں محمد کا نام۔ جتنے صحیفے اتر رہے ہیں ہر صحیفے میں بولو محمد کا نام۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کام محمد کے طریقے پر ہوگا تو
تو ہم لوگ میں سے کون نبی سے محبت کرتے ہیں؟ جو محبت کرتے ہاتھ اوپر کرے نا، باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، کرتے نا؟ ارے ساتھ میں بولو نا، ہم مصطفیٰ سے محبت، اور مصطفیٰ کا مقام اتنا اونچا، چلو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ارے بولو نا ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے درود شریف پڑھنے سے ہمارے نبی کی کوئی عزت میں بڑھوتی ہوتی ہے؟ ارے بولو نا کوئی بڑھوتی ہوتی ہے؟ اچھا ہم درود نہ پڑھے تو ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے درود پڑھنے سے نہ عزت میں بڑھوتی ہوتی ہے نہ شان میں کمی ہوتی ہے اگر ہم نہ پڑھے، کیونکہ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا۔ ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے، بولو کون سی نماز پڑھائے؟ فجر کی نماز پڑھائے۔ اس کے بعد جتنے صحابہ فجر کی نماز میں پوری مسجد گچا گچ بھری تھی، ہمارے نبی نے فرمایا ہنی اونی ہنی اونی ہنی اونی، عربی زبان میں ہنی اونی یعنی مجھے مبارکبادی دو، ارے مجھے مبارکبادی دو، مجھے مبارکبادی دو۔ اب سارے صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ فجر کی نماز کے بعد کس بات کی مبارکبادی دینے کا، لیکن ہمارے نبی کا حکم تھا سب نے مبارکبادی دینا، نہیں بولو نا سب نے مبارکبادی دینا شروع کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ مبارکبادی دو، کسی کو نہیں معلوم کہ مبارکبادی کس بات کی دینا ہے، لیکن سارے صحابہ نے مبارکبادی دی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ، بولو کیا نام ہے حضرت؟ وہ آگے بڑھے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہا مبارکبادی دو، ہم سب نے دے دی، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ مبارکبادی کس بات کی دینے کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارکبادی دو، اس بات کی مبارکبادی دو کہ آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، بولو بے شک پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آج تک جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے چرنے والے چرندوں نے درود پڑھا، ارے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے درود پڑھا، ارے جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا۔ ہمارے نبی فرماتے مجھے مبارکبادی دو، سارے فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا، لیکن مبارکبادی اس کی دو آج وہ آیت اتری ہے جس میں خود اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ کون درود پڑھ رہا ہے؟ اب جس پر اللہ درود پڑھے ہمارے درود کی ضرورت، جس پر اللہ درود پڑھے اس پر ہمارے درود کی ضرورت، لیکن پھر بھی ہمارے نبی فرماتے مجھ پر درود پڑھ لے، جیے گا تو ایمان کے ساتھ جیے گا، مرے گا تو ایمان کے ساتھ مرے گا۔ اور ہمارے نبی پر درود پڑھنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا درود پڑھنے والا کون؟ خود اللہ۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارے میرے پیارو، جس پر خود اللہ درود پڑھے، اللہ رحمتیں بھیجے، اللہ مغفرتیں بھیجے، قسم کھا کر بولو وہ نبی کے مقام سے اونچا کسی کا مقام۔ پھر میں آ رہا ہوں، محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے، بولو نا محبت کرتے ہاں یا نہ کرتے؟ کون کون پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کرے اور ایک ساتھ میں بولو نا، بہت اچھا لگے گا۔ مصطفیٰ کا دامن، ارے بلند آواز سے بولے نا، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن۔ محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے۔ آج فجر کی نماز یہاں بہت سے کمینے بیٹھے، غدار، امت کے غدار، دھوکے باز، فراڈی، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امت میں دھوکہ کون دیتا؟ میں نے کہا باہر کی دنیا میں مت جا، جمعہ میں مسجد میں آ جا، دھوکے باز ملیں گے جو جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اور فجر کی نماز کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ نہیں ہاں یا نہ؟ آپ کو شاید خراب لگتا ہوگا، برا لگتا ہوگا، لیکن جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی۔ ایک ساتھ میں ہماری آواز مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، اور وہی نبی کہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک امت کے فجر کی نماز میں ہے، اور امت فجر کی نماز نہ پڑھے۔ اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کر ممبر کے پاس کہہ رہا ہوں، روزی اللہ بانٹتا ہے فجر کی نماز میں،
روزی بے حساب اللہ تقسیم کرتا ہے. بولو کون سی نماز میں؟ ہم سوئے ہیں بستر پہ، ہم سوئے ہیں. اس لیے میں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا میرے پیارو، بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. بولو بولو نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے نبی وہ نبی، سبحان اللہ بولو، ہمارے نبی وہ نبی جو انگلی مبارک زمین پر رکھے. سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، ہم جنگل میں ہیں، اللہ کے رسول سفر میں ہے اور یہاں پانی نہیں ہے. اور سارے صحابہ کی تعداد 3000 ہے اور 3000 کے 3000 کہتے ہیں ہم کو پیاس لگی ہے، ہمیں پانی نہیں ملا، ہم وضو کیسے کریں گے، ہم کھانا کیسے پکائیں گے. ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا، یوں انگلی مبارک کو کھلا رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. 3000 صحابہ نے پانی پیا، پانی جمع کیا، وضو کیا. پھر بھی حضرت انس فرماتے 3000 تھے، آج 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی پی لیتے. بولو سبحان اللہ. ایسے نبی محبت. ارے ہاں یا نہیں بولو. تو ایک بات میں آپ سے پوچھو، ناراض نہیں ہونا، ایک بات آپ سے پوچھو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی بھائی نہیں تھی تو نہ بول دو نا نہیں تھی. کیونکہ ابھی تو یہ سب چہرے جو تم لوگ بنا رہے ہو اور کریم وریم لگاتے ہو، پاؤڈر واؤڈر میک اپ کرتے ہو، کوئی فائدے کا نہیں ہوا. کیونکہ باہر جا کے ماسک لگا دو. اب وہ ماسک لگا دیا تو تھوبڑا دکھتا ہی نہیں. کیسا دکھتا؟ عبداللہ بھائی ہے کہ عبدالرحمان بھائی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ نے وہی چہرہ ہی بند کروا دیا ہمارا. لیکن صاحب بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. چلو میں اب زیادہ لمبی بات میں نہیں جاتا. آج جو بات ہم کو کرنا ہے نا، ایک دم پکی بات کرنا. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. بس ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا. آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک. بولو کون سا غزوہ؟ سننے جیسی باتیں. غزوہ تبوک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون کتنا مال دے گا، کیونکہ مال کی ضرورت ہے، بہت دور جانا ہے، لمبا سفر ہے، کون کتنا مال دے گا. ہمارے نبی نے جو اعلان کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے کون اللہ کے راستے میں دے گا. اچھا ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی فرماتے بتاؤ 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 آج اللہ کے راستے میں کون دے گا. وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ کوئی صحابی کھڑا ہوئے، اس سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور سب کو کہا بیٹھے رہو، پہلے مجھے کہنے دو. ہمارے نبی نے پوچھا عثمان کیا دو گے؟ کہا 100 اونٹ ساری سواریوں کے سامان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. اچھا ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے عثمان قبول ہے، چلو بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان کہیں پیچھے بیٹھے تھے، کہا کہ چلو بیٹھ جاؤ. پھر ہمارے نبی نے اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرض دے گا، اللہ کو دے گا، اللہ کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا. اچھا ہمارے نبی کا آیت پڑھنا پورا ہوا کہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، سب کو کہا بیٹھو. میں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر عثمان کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں. کتنے ہو گئے سب ملا کر؟ 200 ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ تم کو برکت دے. بیٹھو. میں پھر ایک مرتبہ تشکیل کرتا ہوں. پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ بھر کے اس کو دے گا. تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا کوئی کھڑے نہ ہونا. میں کھڑا ہو گیا ہوں. ہمارے نبی نے کہا عثمان تیسری مرتبہ، کہا 100 اونٹ اور میری طرف سے. ہمارے نبی سمجھ گئے آج عثمان بہت دینے والے. کہا عثمان اٹھو، وہاں سے اٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر میرے قریب میں بیٹھ جاؤ. جب ادھر قریب میں بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا. اب وہاں سے کوئی صحابی لکھوا رہے، کوئی وہاں سے لکھوا رہے، کوئی وہاں سے لکھوا رہے، لیکن کان میں رونے کی آواز آ رہی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو کون رہا ہے، میں تو مال کی تشکیل کر رہا ہوں تو رو کون رہا. تو دیکھا کہ عثمان رو رہے. پوچھا عثمان ما یبکی کا یا عثمان رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا
آپ نے مجھے یہاں بولا کہ بٹھا دیا کہ آپ کو میرا مال پسند نہیں آیا. میں 3 مرتبہ کھڑا ہوا, آپ نے یہاں بلا لیا, اس کا مطلب ہے کہ اب عثمان کھڑے مت ہونا, کیا تم کو میرا مال پسند نہیں آیا؟ ارے ہمارے نبی نے عثمان کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا ابھی ابھی اللہ نے مجھے کہا ہے تیرا مال اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ آئندہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ نے آج ہی پچھلا اگلا سب تیرا معاف کر دیا ہے. آج عثمان اللہ نے تمہارے سب چیزوں کو معاف کر دیا ہے میرے پیاروں. لیکن مجھے جو بات بتانا نا, آدمی کبھی کبھی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد بنانے کا معاملہ ہے, مدرسہ بنانے کا معاملہ ہے, مالداروں کا کام ہے, غریبوں کا کام. ارے بولو نا, غریبوں کا کام. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں غریب ہوں. ارے میرے پیاروں, کبھی کبھی مالدار کے 10 لاکھ روپے کے مقابلے میں غریب کا 10 روپیہ وہ کام کرتا ہے جو 10 لاکھ بھی کام نہیں کرتا. وہ بات کر کے میں آپ کی تشکیل کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.